बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मोदी ने जो ब्लंडर कर दिया है आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। इस वक्त मोदी पार्टी में जा रहा है, कभी अपोजिशन से मिल रहा है, कभी किसी से चाय पी रहा है, खुशियां मना रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर हमने किया है, हमने पाकिस्तान में इतने मिसाइल मारे, ड्रोन्स भेजे, पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया। ये बड़ी हमारी विक्ट्री थी। लेकिन जो आज मोदी ने ब्लंडर कर दिया है और डोनाल्ड ट्रंप अब जो इसका जवाब देगा ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। सिनेरियो क्या हुआ है, शशि थरूर को पूरे डेलीगेशन के साथ इन्होंने अमेरिका भेजा और दुनिया के दीगर ममालिक पे डेलीगेशन मुख्तलिफ जगह भेजे इन्होंने। हर यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो अपोजिशन है, शशि थरूर कांग्रेस का है, सारी जिंदगी वो मोदी पर तनकीद करता रहा, लेकिन है वो बंदा काबिल। उसे किया क्या है, इतना बड़ा वो ब्लंडर करके आया अमेरिका के अंदर, इतना बड़ा ब्लंडर। ये समय वहां पर गया और जहां पर जाकर उसको मुकदमा रखना था उसने जाकर बताया जी पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है, पाकिस्तान ये कर रहा है और आप हमारे साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमला करने के लिए तैयारी करें। इंडियंस बड़े खुश कि जी कमाल काम कर दिया है जी, कांग्रेस में यही तो बंदा है, राहुल गांधी तो कुछ भी नहीं। उसने आगे सुनी क्या कहा है, कहता है कि मैं इस वक्त अमेरिका में मौजूद हूं, मुझे अमेरिका के टैक्स के निजाम पर बात नहीं करनी चाहिए, यहां क्या सिस्टम है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना बता देना चाहता हूं कि मैं यहाँ का ना वोटर हूं ना कुछ हूं, ना मैं कोई एनआरआई ना कुछ, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो क्लास है वो बहुत बड़ी। कहता मैं कई अमेरिका के प्रेसिडेंट से मिला हूं, मैं बुश से मिला हूं, सीनियर जूनियर तमाम बुश से मिला हूं, मैं क्लिंटन से, मैं ओबामा से मिला हूं, लेकिन ये जो डोनाल्ड ट्रंप है इसकी कोई क्लास नहीं। ये अपने आप को जो समझ है प्रेसिडेंट, इसका कोई लेवल ही नहीं है। जो एक सदर का लेवल होता है, जो उसकी क्लास होती है, खूबसूरती होती है, जो एक सदर का एक मकाम होता है, ये उसका वो लेवल ही नहीं है। ये ओबामा, बुश, क्लिंटन, ये उनके लेवल का बंदा ही नहीं है। और यानी उसने कहा कि जिस लेवल पर ये आकर प्रेसिडेंट बना हुआ है अमेरिका का, ये उस ओहदे की तौहीन है, इस बंदे की कोई क्लास नहीं है। आप इमेजिन कीजिए जरा कि अब होने क्या लगा है। याद रहे शशि थरूर इस वक्त बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कांग्रेस के मेंबर के तौर पर नहीं गया। जिस बंदे को मोदी ने रवाना किया कि जाओ अमरीकी थिंक टैंक से बातचीत करो, मीडिया से इंटरेक्ट करो, बताओ कि हम पर हमला हुआ, हमने जवाब दिया, फलाना पाकिस्तान के खिलाफ हमला करना, तो वो वहां पर जाकर केस रख रहा था कि ये जैसे आपका 9/11 है वैसे हमारा आकर हमारे साथ मिलकर इनके खिलाफ कार्रवाई करे, यानी अटैक में हमारा साथ दे, जो हमने करना है। वहां के थिंक टैंक्स ने, वहां के मीडिया ने, वहां के पूरी गवर्नमेंट के जितने ऑफिसर से, उन्होंने इस बयान को इतना बुरा लिया है और डोनाल्ड ट्रंप को कन्वे किया है कि जिस बंदे ने यानी मोदी ने इस डेलीगेशन को और इस बंदे को रवाना किया, वो आकर कह रहा है कि अमेरिका का सदर उसकी क्लास ही नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर के ओहदे की तौहीन है। आप इमेजिन कीजिए जरा कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे बढ़कर उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट। आपको पता है कि वो सबसे ज्यादा नफरत किससे करता है? जो बाइडेन के बाद ओबामा से। वो बुश से भी नफरत करता है, क्लिंटन से भी करता है, और जब ये इनको मिलते हैं तो आप देखेंगे मेरे साथ खड़े होकर तस्वीर भी नहीं तुलवाता। वो दुनिया में सबसे बुरी गाली उसके लिए ये है कि उसको आप अमेरिका के बाकी सदर के साथ कंपेयर कर दें और कंपेयर करके आप ये कहें कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत बुरा है और ये अमेरिकी सदर के ओहदे की तौहीन है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि डोनाल्ड ट्रंप सब बर्दाश्त कर सकता है। तब आप कहें जब आप पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आए और उसके बाद आप मुतालबा करें कि आप हमारा साथ है, हमने पाकिस्तान पर अटैक करना है, और आप कहें कि अमेरिका का सदर तो उस काबिल ही नहीं है, उसकी कोई क्लास ही नहीं है, कोई गिरा हुआ इंसान है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वहां पर के डोनाल्ड ट्रंप उसका जवाब नहीं देगा। इंडिया की वो अगर आज के बाद याद रखिएगा एंट से एंट ना बजा दे तो आप फिर कहिएगा कि आने वाले वक्त में मामला ऐसा नहीं था। वो करना ही लगा है। आप सोचे सबसे पहले 5% उसने टैक्स आयद किया रेमिटेंस पर, और ये तरले करके हम इसको कह रहे हैं 3.5% पर लेकर आए। कौन सा टैक्स? जो इंडियंस रहते हैं, वैसे तो उसने ओवरऑल सब पर लगा, लेकिन मोस्ट इंडियन है वहां पर। जो इंडियंस रहते हैं अमेरिका के अंदर, जो अपने घर वालों को पैसे भेजते हैं, रेमिटेंस भेजते हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए भेजते हैं, उन पर टैक्स है।
اب 5% ایکسٹرا ٹیکس ہے تو آپ سوچیں کہ اس پر کتنی زیادہ عام لوگوں کے لیے تکلیف ہوگی کہ وہ اپنے گھر والوں کو پیسے نہیں بھیجیں گے. وہ انڈیا کو جو پیسے بھیجیں گے تو وہ حوالہ ہنڈیے سے یہ پیسے بھیجیں گے، جس سے انڈیا کی اکانومی کو نقصان ہوگا، امریکی ڈالر کی قیمت اوپر جائے گی اور ان کے ملک میں جابز، انویسٹمنٹ، بہت بڑا بحران ہوگا. اور اس کے بعد اس نے ٹم کوک سے لے کر سب کو کہہ دیا نہ تو آئی فون بنیں گے، نہ کوئی اور کمپنی یہاں پر انویسٹمنٹ کرے گی. انڈیا سے انویسٹمنٹ اٹھائے اور سیدھا امریکہ پہنچے. اب سوچے جب یہ معاملہ ہو رہا ہے تو جے شنکر یہ سارے کہتے ہوئے نہیں ڈونلڈ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے جنگ بند نہیں کروائی، اس نے جنگ بند نہیں کروائی. آپ امریکہ میں ڈیلیگیشن بھیجتے ہیں اور وہ ڈیلیگیشن بجائے کہ مقدمہ رکھنے کے انڈیا کا، وہ مزید امریکہ کے پریزیڈنٹ کو کہتا ہے تمہاری کلاس نہیں ہے. آپ یہ سوچیں اسٹر ٹرمپ نے کہا تھا کہ میری بڑی خواہش ہے کہ میں 30 دفعہ پریزیڈنٹ بنوں، جو اس نے قانون میں تبدیلی کری. میرا مقابلہ اوباما کے ساتھ، میں اوباما کو نیسو نابود کروں. آپ کو پتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جو پریزیڈنٹ بننے کی کیمپین تھی، اوباما دور میں اس نے آغاز کیا تھا، اور اوباما کو وہ کہتا ہے کہ داعش کا بانی ہے یہ. اور اس صورتحال میں آپ کمپیئر کریں کہ اوباما کی کلاس تھی، ایک پریزیڈنٹ کا ڈیکورم تھا، اور ڈونلڈ ٹرمپ اسٹیبلشمنٹ کا اصل میں نمائندہ نہیں ہے. اور اس صورتحال میں وہ آیا ہے بالکل جس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، یعنی اس لیول پر ہے کہ جو ایک روایتی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بل گیا، تو میں ایسا نہیں تھا. اور آپ یہ سوچو آپ اس کی پالیسی سے اختلاف کر رہے ہیں، 1000 دفعہ اختلاف کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ بات کہیں کہ اس کی کلاس کیونکہ وہ روایتی طریقے سے وہ جو منہ میں آتا ہے وہ بول دیتا ہے، جس وہ سوچ آتی ہے وہ بول دیتا ہے، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں کہ ڈیکورم نہیں تھا، اس کی کلاس نہیں تھی، گرا ہوا ایک عہدے کی توہین ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹرمپ اس کا جواب نہیں ملے گا انڈیا کو؟ وہ کہے گا تم نے ریڈ لائن ہماری کراس کر دی ہے. امریکی پریزیڈنٹ کی توہین امریکہ کے اندر آپ ڈیلیگیشن بھیج کر اس کے سربراہ سے کرواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ گرا ہوا ہے، اس کی کوئی کلاس نہیں ہے. تو آپ امیجن کریں کہ پھر ٹرمپ کا جواب کیا رہے. یہ اصل میں کیا کرنا چاہ رہے تو معاملہ کیا ہوا؟ یہ چاہ رہے تھے اسرائیل بننا، انڈیا بننا چاہ رہے اسرائیل. آپ اس بات کو ذرا سمجھے تو آپ کو ساری چیزوں کا اندازہ ہوگا. اسرائیل کے ڈرونز استعمال ہوئے اس جنگ میں. انڈیا چاہ رہا ہے اسرائیل بننا، اسرائیل نے کیا ہوا امریکہ کو قابو. یہ بات آپ سے انڈیا نہیں کر سکتا، کیونکہ اسرائیل بڑے عرصے سے، اب سے نہیں کئی 100 سال سے وہ یہی کام کرتا آ رہا ہے. ان کے بڑے سے بڑے سارے امریکہ کے اندر بڑے عہدوں پر ہے. اور آپ یہ سوچیں آج بڑی بڑی ڈرونز کی جو کمپنیز ہیں ان کی سی ایوز آپ جانتے ہیں کون ہے؟ امریکن، اسرائیلی. تو لہٰذا اس ساری صورتحال میں آپ اگر یہ معاملہ سمجھیں کہ انڈیا یہ بن جائے، انڈیا یہ بن نہیں سکتا. انڈیا یہ نہیں بن سکتا، بلکہ انڈیا امریکیوں کی جابس لے رہا اور ٹرمپ کہہ رہی ہے میری ریڈ لائن ہے. اب آپ نے اگلے بندے کو بےعزت وہاں کرایا اور ریڈ لائن اس کی کراس کروائی ہے. اللہ آپ کو چھوڑے گا نہیں. اب آپ دیکھیے گا وہ کرے گا کیا ہے. ایک تو وہ آلریڈی انڈیا کے خلاف ہے، یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل ہمارے ساتھ ہے تو ہمارے بڑے اسرائیل ان کو پش کر رہے ہیں. لیکن اسرائیل کی تو حالت یہ ہے کہ وہ خود بھی کوئی اٹیک نہیں کر سکتا جب تک امریکہ اس کے ساتھ شامل نہ ہو، چاہے وہ ایران پر ہو، حزب اللہ پر ہو، حماس پر ہو، غزہ پر ہو. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کہے نہ کہے، معاملہ جو مرضی. ابھی تک اگر ایران پر اٹیک نہیں ہوا تو اس کی ایک مین ریزن ہے کہ مڈل ایسٹ کی کنٹریز نہیں چاہ رہی یہ اٹیک کو. اور ڈونلڈ ٹرمپ کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے جنگ نہیں چھیڑنی، کیونکہ جنگ چھڑی تو یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی. لہٰذا اب یہ جو لڑائی اور اس سارے کا سارا معاملہ ہے وہ بڑی خطرناک حد تک تباہی کی طرف جا رہے ہیں. آپ دنیا میں بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ جنگ چھڑی ہوئی ہے اور پاکستان نے ہمارے ساتھ اتنی تباہی کیا، اب ہمارا ساتھ دے. آپ جن سے ساتھ مانگے ان کے پریزیڈنٹ کو، اب وہ بتائیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگلے 4 سال بھی پریزیڈنٹ بنے گا. امریکہ کی تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہو 2 دفعہ سے زیادہ پریزیڈنٹ کو بنتا نہیں ہے، اور وہ قانون میں تبدیلی لانے کے لیے آ رہا ہے. آپ ایک بندے کو کہہ رہے ہیں، اور پاسبلٹی یہ ہے کہ اگلی مرتبہ ڈونلڈ ٹرمپ خود بھی پریزیڈنٹ بن جائے اور اس سے اگلی مرتبہ ہو سکتا ہے ایوانکا بن جائے اگر یہ معاملہ چیزیں چلا رہے. اب یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے وہ بڑی خطرناک حد تک تباہی کی طرف جا رہا ہے. انڈیا نے ٹرمپ کی ریڈ لائن کراس کر دی ہے، اس کو ایک لو لیول 3rd کلاس، یعنی اگر ہندی لینگویج میں سمجھے تو لچا لفنگا کہاں سے اڑ کر آ گئے. آپ امیجن کریں آپ کا چائے والا پرائم منسٹر بن جاتا ہے اور وہ اگر دنیا کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ کیا. انڈیا میں سب نے آلریڈی مودی پر تنقید ہو رہی ہے کہ بھائی تھوڑی امریکہ کے کہنے بڑی کام کیوں کیا، اور اسٹیشن میں کیا ہے ششی تھرور کو بھیجا اسی کام کے لیے تھا کہ تم تنقید کرو گے تو واما ہو جائے گی انڈیا کے اندر.
اور اگر امریکیوں کا پریشر آئے گا تو ہم کہیں گے یہ تو کانگریس کا بندہ تھا, اس نے اپنی لے میں کہا ہے, بی جے پی نے تو نہیں یہ بات کہی. آپ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس عہدے پر بیٹھا ہوا ہے, وہ بے وقوف ہے, وہ پوری کی پوری امپائر کو اسٹیبلش پہ شکست دے کر آیا ہے, اس عہدے پر بیٹھا ہے, وہ فوج کو شکست دے کر آیا ہوا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہاں پر چپ کر کے بیٹھا رہے گا, انہیں نہیں بنا. لہٰذا اب انڈیا تیار ہے, اس چیز کو بہت برا سمجھا یا امریکہ کے اندر جو جواب وہ دے گا انڈیا اس کو برداشت نہیں کر سکتا. ابھی تو آپ آئی فون والا معاملہ برداشت نہیں کرے تو آپ نے باقی صورتحال کیا برداشت کرنی ہے؟